اپنی بیوی کے ساتھ مل کر گھر کے کام کاج کو کرے. ہمارے ہاں اس کو بعض لوگ آر بھی سمجھتے ہیں، تو اس کو آر نہ سمجھا جائے. اگر ثواب کی نیت سے کیا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امور خانہ داری پر بات ہو رہی ہے، تو منعم بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں امور خانہ داری اور جہاں آپ کی شان اور جہاں وہ آپ کا مقام ہے، پھر جب مال و دولت کی فراوانی بھی ہو گئی، اور پھر اس سے پہلے بھی آپ کا اللہ کی راہ میں دینے کا، سخاوت کا اور لوگوں کی مدد کرنے کا انداز کیا تھا؟ مسلم میں اس حوالے سے یعنی دو صورتیں بن جاتی ہیں. ایک تو مال نہیں نہ ہو، یعنی مال کم ہو، اس وقت سخاوت، اور ایک مال کی فراوانی ہو اس وقت سخاوت. جو سخی ہوتا ہے وہ کچھ نہ بھی ہو، کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت بھی ہو، وہ بھی اللہ تبارک و کم تعالیٰ میں بھی سخاوت کرتا ہے. سخاوت کر دیتا ہے. اور یہ تو اس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، جن کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا علیہ السلام جیسا کائنات میں کوئی سخی نہیں ہے. اور آقا علیہ السلام کی سخاوت کا دریا رمضان میں تو جوش پہ آ جایا کرتا تھا. اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مرتبہ 70,000 دراہم آئے. 70,000 دراہم، اور آپ نے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیے. اور آپ کا اپنا حال یہ تھا کہ آپ کے قمیض کے دامن میں پیوند لگے، یعنی آپ کی اپنی قمیض کے دامن میں پیوند لگا ہوا ہے، اور آپ نے 70,000 دراہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خرچ کر. اور اگر ہم اپنی حالت پر غور کرتے ہیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ اپنے پاس جو مال ہے وہ بھی اپنے پاس رہے، جو غریب کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے، جو دوسرے کے پاس ہے سب ہماری الماری میں آ جائے، جی وہ بھی سارا ہمارے پاس آ جائے. لیکن ان کی سخاوت کا عالم یہ ہوا کرتا تھا. اور ایک دور وہ بھی تھا کہ جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، گھر کے اندر جو ایک مرتبہ آپ جو ہے گھر کے اندر تھی اور ایک مسکین آیا اور اس نے جو ہے وہ کھانے کے لیے کچھ مانگا، تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک روٹی تھی. آپ نے اپنی خادمہ سے، اپنی باندی سے ارشاد فرمایا کہ روٹی اٹھا کے اس کو دے دو. تو وہ کہنے لگی کہ گھر کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے، اور ان کا روزہ تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں اور گھر کے اندر اس روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ باندی کہنے لگی کہ افطار کے لیے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ کس سے روزہ افطار کریں گی؟ آپ نے فرمایا کہ اٹھا کے اس کو دے دو. دے دیا. جب شام کا وقت آیا تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیتاً بھیجا، بکری کا گوشت ہدیتاً بھیجا. پھر آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی سے ارشاد فرمایا اس گوشت میں سے کھاؤ، یہ اس روٹی سے بہتر ہے جو ہم نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر بات کی جائے تو ایک بات یہ بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے عہد مبارک کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کرتا تھا جس کی قیمت 5 درہم تھی. ٹھیک. اور اس وقت میں 5 درہم کا کوئی کرتا ہونا مہنگا لباس سمجھا جاتا. صحیح. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سخاوت کا انداز ایسا تھا کہ ان کے دور میں جب بھی کسی کی شادی ہوتی تھی تو وہ کرتا دلہن کے لیے عاریتاً پیش کیا جاتا تھا، یعنی عاریت کے طور پر وہ دلہن کے لیے وہ لباس لے جایا جاتا تھا اور وہ مطلب اس کو پہنایا جاتا تھا، اور آپ اس پر کوئی اجرت نہیں لیتی تھی، آپ اس پر کوئی قیمت نہیں لیا کرتی تھی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سخاوت کا انداز کچھ ایسا بھی تھا. اچھا، سخاوت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. مفتی صاحب یہاں پر ایک بات ہے، یہاں جو انہوں نے ذکر کیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ایک روٹی تھی، وہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دی. اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات مال کی کمی، شوہر کی طرف سے اگر مثال کے طور پر اسباب میں کوئی کمی آ گئی ہے تو گھر میں ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے، کھینچا تانی کا ماحول ہو جاتا ہے. تو ایسے میں ہمارے گھر کے افراد کو کیا کرنا چاہیے؟ ازواج مطہرات کا اگر عمل دیکھیں کہ جیسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو ہے وہ گھروں میں کئی جو ہے وہ دنوں تک چولہا نہ جلتا تھا، بلکہ ایک روایت کے اندر آیا کہ 3 ماہ تک جو ہے وہ چولہا نہ جلا. اللہ. تو پوچھا کہ پھر کس پر گزارا کیا کرتے تھے؟ فرمایا پانی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے. میں پڑھ رہا تھا آپ کی سیرت تو اس کے اندر یہ بھی لکھا تھا کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے نرم بستر پہ نہیں سوتی. اللہ. کہ حضور نرم بستر استعمال نہیں کرتے، پسند نہیں فرماتے تھے، اگرچہ وہ مالی اعتبار سے وہ حاصل کر سکتی تھی یا انہیں آپ علیہ السلام کی جانب سے مل سکتا تھا، لیکن چونکہ حضور کو جو ہے وہ دنیاوی عیش و عشرت جو ہے وہ پسند نہ تھی، تو اس لیے جب آپ اس پر نہیں آرام فرما ہوتے تھے تو اس لیے خود ازواج مطہرات بھی اس کے اوپر آرام نہیں. اندازہ کیجیے کہ ایک یعنی شوہر کے اعتبار سے یہاں پر دیکھیں کہ جناب شوہر کو جو چیز ناپسند ہے اس کو جو ہے وہ خود اس کو بھی ناپسند اختیار نہیں کر رہے، اختیار جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا کہ اس کے اندر شوہر کی جو ہے وہ
خوشی اس بات کے اندر ہے کہ یہ چیز اختیار یعنی نہ کی گھر جائے۔ کے معاملے کو ایک اچھے لیول پر چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ ایسا تو نہیں کہ میرا اسٹیٹس یہ نہیں ہے، میں تو اپنے ہی اس مقام اور مرتبے کے اعتبار سے چلوں گا، میرا تو یہی انداز ہے، میں تو اس سے نیچے نہیں آ سکتا، مجھے تو یہی کھانا چاہیے، مجھے تو ایسا ہی بستر چاہیے، مجھے تو ایسے ہی کپڑے چاہیے۔ بھئی ہمارے ہاں تو جو ہے نا سال میں 6 مرتبہ کپڑے سلوایا کرتے تھے اور روزانہ ہی گوشت پکا کرتا تھا، اور ہمارے ہاں تو بستر جو ہے وہ زمین پہ تھوڑی لگتا تھا، ہمارے ہاں تو یہ اس کے لیے مسیری اور بہترین جو ہے بیڈ ہونا چاہیے۔ تو یہ نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اگر حضور بھی تو مالک کو مختار ہے نا، بالکل۔ مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے 3 تہہ کر کے 2 تہہ کر کے بھی بستر بچھایا جائے، حضور منع فرما دیا تو کرتے تھے۔ ازواج مطہرات ہمیں کیا سبق دے رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کریں، اپنے معاملات کو ایڈجسٹ کریں، نہ کہ کھچاؤ تناؤ کا ایک ماحول پیدا کریں۔ تو اس پہلو کو مجھے بھی سمجھنا چاہیے، آپ کو بھی سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں، تنگی اور رزق میں فراوانی یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہر وقت ہی بندہ مالدار رہے، کشادگی رہے، یہ ضروری نہیں، اور تنگی ہی ہر وقت رہے، یہ بھی ضروری نہیں۔ جیسا ماحول ہو ویسے اپنے آپ کو ہمیں ڈھال لینا چاہیے۔ کل مجھے ایک رات میں مسجد سے نکلا تو کل رات کو ایک اسلامی بھائی مجھے ملے، ہمارے بہت پرانے اسلامی بھائی، بہت پیاری بات کی مجھے ابھی یاد آ گئی ایک دم اسی حوالے سے، تنگی اور اس کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ایک وقت تھا کہ میری 60,000 روپے تنخواہ تھی، میں ایک انجینئر کی حیثیت سے کام کیا کرتا تھا، مگر جب میری نوکری ختم ہوئی تو اب اس وقت میری جیب میں 10-15 ہزار روپے یوں ہی رہا کرتے تھے، مگر اب میری انکم ہی 15,000 روپے ہے، تو اب میں 15,000 میں بھی اپنا گھر چلاتا ہوں۔ میں نے کہا کیسے چلاتے ہیں؟ کہا کہ میں وہ اخراجات جو میں نہیں کر سکتا، میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور میرے گھر والے میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہم مل جل کر رہے ہیں۔ مثال، بھئی مجھے پتا ہے کہ آؤں گا تو بائک پہ پیٹرول لگے گا، میرے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، تو میں ان اخراجات کو کنٹرول کرتا ہوں، میں بائک کا استعمال کم سے کم کر رہا ہوں، میں موبائل کا استعمال کم سے کم کر رہا ہوں، میں صرف میسیجز پہ کام چلا رہا ہوں۔ بھئی میری انکم ہی 15,000 ہے، تو میں 15,000 میں ہی اپنے گھر کو چلاؤں گا، اور جب میری 60,000 تھی تو میں 60,000 میں اپنے گھر کو چلا رہا تھا۔ تو اس طرح گفتگو اپنے گھر کو چلائیں، نہ کہ کھچاؤ تناؤ کا ماحول پیدا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کے احوال اور آپ کے پیاری سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ رکن شورا اطہر بھائی بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، انشاءاللہ عزوجل ان سے بھی ہم کچھ مدنی پھول لیں گے، اگر نعت خواں اسلامی منقبت کو کچھ اشعار شامل کر لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم اطہر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، اور رکن شورا علی بھائی بھی آ گئے، ان سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ اس مبارک ماں پہ صدقہ کیوں نہ ہو سب اہل دین، اس مبارک ماں پہ صدقہ